بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم ایک نئے سیکشن میں محاوروں والی بات ختم ہو گئی. تم لوگوں میں سے جس کو دلچسپی ہے، انگلش میں ایک کتاب ہے وربل ایڈیمز آف دا قرآن. اس میں قرآن کے افعال سے متعلق تمام محاوروں کی لسٹ ہے. اردو میں مجھے مواد کا کم علم ہے، لیکن اگر آپ ایک کتاب ہے مترادفات القرآن، عبد الرحمن کیلانی صاحب کے نام، وہ آثر ہیں اس کتاب کے آخری سیکشن میں کچھ محاوروں کی لسٹ ہے. مکمل نہیں ہے لیکن اچھے محاورات کی لسٹ اس میں بھی ہے. خیر، اب ہم ایک یونیک سیکشن میں آ رہے ہیں اس کورس کے، اور وہ ہے قرآن میں الفاظ کا دقیق استعمال. یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور لفظ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے تھے، بات ایک ہی ہوتی. لیکن جب ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کتنے یعنی پریسیجن کے ساتھ، کتنی ایکوریسی کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مقام پر رکھا ہے. اور اس کی پہلی مثال ہم لیں گے یثرب. یثرب کون سا شہر ہے؟ ہاں، ویری گڈ، مدینہ. مدینہ کے دو نام ہیں. مدینہ کا ایک نام ہے یثرب اور ایک نام ہے مدینۃ النبی. مدینۃ النبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا یثرب. وہاں جانے کے بعد کیونکہ وہ اس کے گورنر بن گئے اور اس کے سب سے بڑے انفلوئنسر بن گئے، تو مدینہ کا لفظ عربی میں اصل میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدینۃ مکہ، مدینۃ نیو یارک، مدینۃ لاہور. مدینہ کا لفظ ہے شہر، اور شہر یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر. اور پھر چھوٹا کر کے اس کو مدینہ کر دیا، اور اب ہم اس کو المدینہ المنورہ یعنی نور سے بھرا شہر، وہ اس کا ایک لقب بن گیا. تو لقب ہی اس کا نام بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن لفظ اصل میں ہے مدینہ. اس کے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا المدینہ، تو المدینہ اصل میں ایک ابریویشن ہے، ایک خلاصہ ہے کس تعبیر کا؟ مدینۃ النبی کا. ٹھیک ہے، لیکن ہجرت سے پہلے تمام لوگ اس جگہ کو مدینۃ النبی یا المدینہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے اس کو؟ یثرب. اچھا، دو مقامات ہیں. ویسے تو مدینہ کا لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں اسی شہر کے لیے، لیکن یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہی کیوں؟ اور اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 مقامات خاص سورۃ الاحزاب کے اندر ہی، دونوں ایک ہی سورت کے اندر ہیں، اور دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں میں منافقین بات کر رہے ہیں، منافق ہی بات کر رہے ہیں. اور منافق ایک دفعہ بات ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور المدینہ کہا، اور دوسری دفعہ منافقین بول رہے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، وہ خود بول رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اہل یثرب، یثرب کے لوگوں، یثرب کے لوگوں، مدینے کے لوگ نہیں، یثرب کے لوگ. اس کے مزید سورۃ المنافقون میں ایک جگہ ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. منافقون کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ وہ کہتے ہیں، مدینے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات، منافقون کی تعریف کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو اوپر سے ایمان دکھاتا ہے، اندر اس کے اندر ایمان واقعی میں نہیں ہوتا. منافق وہ بھی ہے جو صرف اپنے نفع کے لیے یا کسی اور ایجنڈا کے تحت وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. جب اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا مفاد اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جیسے ہی وہ مفاد ختم ہو گیا، اس نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے. یہی بات ہوتی ہے نا. منافق کا لفظ اصل میں نافقہ سے نکلا ہے. نافقہ جو صحرا میں جو what's the word for lizard؟ چھپکے. صحرا کی جو چھپکلی ہوتی ہے، وہ جب سوراخ بناتی ہے صحرا میں، تو اس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں. اگر جانور اس کے پیچھے ایک طرف سے آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے. اسی سے منافق نکلا ہے کہ اس طرف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، اگر مسلمانوں پہ ہارڈ ٹائم آ گیا، مشکلات آ گئیں، تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا. اس کو منافق کہا جاتا ہے. اچھا، منافقون جب مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں نا، تو ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. الم نکم معکم، ہم تو آپ کے ساتھی تو تھے، آپ ہی کے ساتھی تو تھے.
اور قسمیں کھا کھا کے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پتہ ہوگا نا کہ آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے، پھر مال غنیمت بہت آنا ہے، تو اس وقت ایمان کی بات کرنی چاہیے. لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ جیسے یہ بے وقوف ہی مان لائیں ویسے ہم ہی مان لائیں گے. اس کے بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے، ان کی زبان سے بڑے چبھنے والے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے. کب؟ جب مشکلات آتی ہیں. تو اصل فرق ہوتا ہے، منافق ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز، لیکن ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں. جب مشکلات نہیں ہوں گی تو ایمان کی بات کرے گا، جب مشکلات آئیں گی تو اپنے اصلی رنگ دکھائے گا. اچھا، مدینے کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یثرب کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مدینے کا لفظ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس شہر کے گورنر کو رسول کو اس شہر کا گورنر مانتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس شہر کا پرانا لفظ جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا، سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا، اس کو چھوڑ کے ہم اس کو کہیں گے مدینۃ النبی یا المدینہ. جس نے مدینے کا لفظ استعمال کیا اس نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی؟ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم میری کیا مجال کہ میں اس کا پرانا لفظ استعمال کروں؟ میں تو اس کا اب جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ کروں گا. سورۃ المنافقون میں ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تھا، ابھی حالات مشکل نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے جائیں گے تو ان بیکار لوگوں کو نکال دیں گے. یعنی ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تو وہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں ہی کا حصہ ہے. لیکن سورۃ الاحزاب میں آپ کو احزاب کا موقع پتہ ہے؟ واقعہ غزوہ احزاب. آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی اور 18 سے 20 ہزار کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے، اور یہ میدان جنگ نہیں تھا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں جینوسائیڈ. اگر فوجیں اندر داخل ہو جاتی تو انہوں نے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. اب مقصد یہ تھا کہ پورے مدینے کی ساری پاپولیشن کو ختم کر دو، صرف یہودی ٹرائبز رہ جائیں گے، یہودی قبائل رہ جائیں گے، اور پھر جو مال غنیمت آئے گا وہ سب ہم آپس میں بانٹ لیں گے. دشمنی صرف مکے والوں سے تھی، لیکن انہوں نے باقیوں کو بھی کنونس کر دیا ساتھ میں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو اگر یہ اسلام پھیلا تو یہ صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں بڑھے گا، تمہارے لیے بھی بن جائے گا مسئلہ یہ بعد میں جا کے. اور دوسری بات یہ، اگر ہم اکٹھے جا کر مدینے پہ ہی حملہ کریں نا، نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن ایزی منی، سب کو مار دیں گے، سب کی پراپرٹی، جائیداد، چیزیں سب ہم آپس میں اکٹھے بانٹ لیں گے. اگر ہم اکٹھے جا کر کرتے ہیں تو یہ بہت آسان کیمپین ہوگی. اور اتنی بڑی کیمپین کا سامنا کرنے کے لیے مسلمان فوج کافی نہیں تھی، تو خندق کھودنی پڑی. خندق کھودنی، اچھا وہ خندق کھود گئی، ٹھیک ہے، اور وہ بیرلی لاسٹ سیکنڈ تک نا، یعنی تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو مسئلہ ہو جاتا. تو خیر اب وہ خندق کھود گئی. اب مسلمان جو ہیں وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح کہہ لیں جیسے اس کو ہاؤس اریسٹ کہتے ہیں نا، یہ مدینہ اریسٹ ہے، باہر نہیں جا سکتے. تو جو کھانا ہے وہ اندر ہے، جو ریسورسز ہیں وہ اندر ہیں. اور کبھی پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، کسی قلعے پر اگر قبضہ کرنا ہونا تو حملہ کرنے کے بجائے اس کا گھیراؤ کر لیتے تھے، کیونکہ 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی ہے بالآخر ان کے سارے کھانا اور سپلائز اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر وہ خود ہی ہار مان جائیں گے. یہی اسٹریٹجی شاید مشرکون بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے گھیراؤ تو کر لیا ہے، اب بس پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، خود ہی بعد میں اندر سے کتنا کچھ سروائیو کر لیں گے، بالآخر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو اس دوران جب یہ سارا گھیراؤ ہوا تو منافقون کو نظر آیا کہ اب یہ اسلام والا، شروع میں تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا کہ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو بڑھتی رہی، لیکن اب تو آسان نظر آنے کہ یہ سب ختم، یہ سارا تماشا اب ختم ہو چکا. اسلام کا ایک فیز تھا، وہ فیز ختم ہو چکا، اب یہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے. اور کیا کہا سورۃ الاحزاب میں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یثرب کے رہنے والوں اب تو تمہارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں رہی، چلو واپس کدھر؟ واپس یثرب والے دنوں میں، کیونکہ مدینے کے دن گئے. تو ایک لفظ سے انہوں نے اپنی وفاداری کا یا اپنی غیر وفاداری کا مظاہرہ کر دیا. تو اس لفظ سے ہی پتہ چل گیا کہ ان کے دل کہاں پر ہیں. باقی مقامات پر جب منافقون بھی مدینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں
تو وہ اپنی ڈس لائلٹی کو اور اپنی غیر وفاداری کو چھپا رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ مشکل کا شدید ترین امتحان آ گیا تو انہوں نے سامنے ہی اس کو ایکسپوز کر دیا. قرآن میں مکے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مکہ اور بکہ. بکہ کا لفظ بک سے نکلا ہے، بک، با کاف اور کاف. بک کہتے ہیں شدت الازدحام، جو بہت زیادہ جس میں ٹریفک ہو نا، اس کو بک کہتے ہیں عربی میں. جیسے آپ 5 بجے اگر یہاں پر سڑک پہ نکلو تو وہ بک ہے. اور بکہ کا لفظ قرآن مکے کے لیے بہت پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس کو مکہ نہیں کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ بکہ. پھر بعد میں جا کے اس کا نام مکہ کر دیا گیا. یعنی اگر ہم اپنے زمانے کے حساب سے نہیں، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے سوچیں تو زیادہ جدید نام مکہ تھا اور قدیم نام بکہ تھا. اب دیکھیں قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے. ان اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو انسانیت کے لیے ڈالا گیا، جس کی بنیادیں ڈالی گئیں، وہ بکہ کے مقام پر تھا. تمام جہانوں یعنی تمام سوسائٹیز کی ہدایت کے لیے. اس آیت میں 2 اشارے ہیں. پہلا اشارہ ہے کہ سب سے قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے. جب قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے تو قدیم لفظ استعمال کیا بکہ. یہاں دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ تمام سوسائٹیز کے لیے ایک ہدایت تھی، ہونا تھا ایسے. کیا مطلب ہے اس بارے میں، اس تعبیر کے ساتھ کیا چیز منسلک ہے؟ وہ یہ ہے کہ چائنا سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، ایشیا سے، یورپ سے، ساری دنیا سے انسانیت نے آ کے یہاں پر حج کرنا تھا. اور جب انسانیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رش ہوتا ہے. اور رش کے لیے عربی میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ بک. تو یہاں پر لفظ کا تناسب سیاق کے ساتھ بالکل پرفیکٹ. یہاں مکہ ایسا فٹ نہ آتا جیسا بکہ فٹ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن ایک اور مقام پر اللہ نے مکہ استعمال کیا. هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، سورۃ الفتح. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان تک پہنچنے سے روکے رکھے بالکل مکہ کے بطن میں، یعنی مکہ کے پیٹ میں. یعنی بدر، احد، احزاب، یہ جو سارے مارکے ہوئے اور سارا کانفلکٹ ہوا مسلمانوں کا اور قریش کا پچھلے کچھ سالوں میں، ان سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ تمہیں مکمل طور پر ختم نہ کر سکے اور تم انہیں بھی مکمل طور پر ختم نہ کر سکے. یہ اللہ کا پلان تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا مکے کے ارد گرد اور مکے کے بالکل اندرونے. یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے حساب، سیرت کے حساب سے حال کی بات ہو رہی ہے. تو حال کی بات ہو رہی ہے تو حال کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. اور حال میں مکے کا نام بکہ نہیں تھا، مکہ تھا. دقیق الاستعمال. ہر لفظ کا اپنا ایک مقام ہے. یہاں سے بکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی، وہاں سے مکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی. سبحان اللہ. Oh, this is incredible. Okay, let's see. عجیب. اردو میں بھی عجیب استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ عجاب استعمال کرتے ہیں اردو میں. عجاب عجیب ہے. عجاب جو بہت عجیب ہو اس کو عجاب کہتے ہیں عربی میں. ایک تو ہے عجیب، اور جو بہت ہی عجیب ہو نا، جیسے آپ کا کزن، تو اس کو کہیں گے عجاب. عجاب کا لفظ کم استعمال میں تھا. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے آ کر تنقید کی ایک صحابی سے کہ یہ تم لوگ قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہو، اس میں تو عجیب عجیب سے الفاظ ہیں. جیسے شیر کا لفظ قسورہ ہے، لیکن شیر کا عام لفظ اسد ہے، اسد. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرت من قسورہ. قسورہ شیر کے لیے استعمال ہوا ہے. کہتے ہیں یہ کیا قسورہ، پھر کہتا ہے کہ یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے عجاب. ہم لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عجیب. تو ایک اور لفظ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، تیسرے لفظ کی اس نے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اندر، اور وہ اندر آئے، بیٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، باہر جاؤ، وہ کھڑے ہو کے باہر چلے گئے، پھر کہا اچھا اندر واپس آؤ، وہ اندر آئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو کے واپس جاؤ باہر، آئے بیٹھے آئے بیٹھے آئے بیٹھے۔ تو صحابی کنفیوز کہ مجھے بلا رہے ہیں واپس بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں واپس بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے آخر کار رسول سے پوچھا، وہ جو مشرک تھا جو کہہ رہا تھا کہ قسورہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اسد، اور عجاب نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ عجیب۔ تو وہ صحابی رسول سے کہتے ہیں یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب، عرب کے شعر، یعنی یہ لقب استعمال کیا رسول کے لیے، اے عرب کے شعر یہ بڑی عجیب چیز ہے، یا قسورۃ العرب ھذا شیء عجاب۔ وہ ایک ڈیمونسٹریشن میں، اب سمجھ آیا؟ سب سمجھ، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو نہیں پتا۔ تو خیر، قرآن نے عجیب بھی استعمال کیا ہے اور عجاب بھی استعمال کیا ہے۔ اب میں 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کو ذرا اس کا تقابل کرتے ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، وہ تو بڑے حیران ہیں کہ ان کے درمیان میں سے ہی کوئی ان کو خبردار کرنے آ گیا۔ تو کافر کہتے ہیں یہ تو عجیب شے ہے، یہ تو عجیب شے ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کیوں کہتے ہیں عجیب شے؟ اگر آپ کو کوئی پرانے زمانے میں خبردار کرنے آ رہا ہو نا، تو وہ باہر سے آتا ہے، کو دور سے بھاگتا ہوا آئے گا، دشمن آ رہا ہے، کیونکہ اس کو باہر کی خبر ہے۔ تو یہ کہیں باہر تھوڑی گئے تھے، یہ تو یہیں پہ ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں سے باہر کی خبر لا رہے ہیں؟ منذر منہم، انہیں کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ھذا شیء عجیب، سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کو کیا چیز عجیب لگی کہ انہی کے اندر سے کوئی خبردار کرنے والا آ رہا ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے سورۃ قاف میں۔ اچھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایکچولی اس کے سے پہلے بھی ہے، بل عجبوا ان جاءهم منذر منہم قالوا هذا ساحر كذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ، الہا واحدا، یہ آ گئی، اوکے۔ اب بات سنیے، آیت اسکرین پر نہیں ہے، آپ سننا۔ وَعَجِبُوا، ان کو عجیب لگا، جیسے پہلی آیت میں ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا آ گیا۔ وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی، وہی بات سورۃ صاد میں ہو رہی ہے۔ اچھا، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، بار بار عادت سے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کذاب جو بار بار جھوٹ بولے، قصاص جو بار بار گوشت کاٹے، خباز جو بار بار روٹی بنائے، خیاط جو بار بار دھاگا لگائے، خیاط۔ کذاب جو بار بار جھوٹ بولے، غفار جو بار بار معاف کرے، وہاب جو بار بار تحفے دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کہا کذاب جو بار بار جھوٹ بولے، کذاب۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے الہ لے کر ان کو ایک الہ بنا دیا۔ پھر کہا ان ھذا لشیء عجاب، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اب عجیب نہیں کہا، کیا کہا؟ عجاب۔ اچھا، پچھلی دفعہ کہا تھا ھذا شیء عجیب۔ دوسری آیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں، پھر ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں، بڑے مزے کی بات ہے یہ۔ ان کے کیا اتہامات تھے، کیا الزام تھے رسول کے خلاف؟ ایک تو تھا کہ ہم میں سے آئے، وہ تو قاف میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں۔ اچھا، جادو سنا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے نا، لاٹھی سانپ بچ جائے، چلو کوئی کہے گا یہ جادو ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ ہاتھ میں سے کبوتر نکل آیا، جادو ہے۔ کوئی بات کر رہا ہو اور پھر کوئی اس سے کہے کہ یہ کیا ہے، جادو ہے، سینس نہیں بنتی، کیونکہ جادو تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، سننے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن ایسا کلام تھا کہ جب اس کو وہ سنتے تھے تو وہ ایسے ہکا بکا ہو جاتے تھے، اور کیونکہ وہ شعر کے ماہر تھے، میں نے کہا تھا نا پہلے کتنے کیڑے نکالتے تھے ہر ایک کے الفاظ میں سے،
ایک تنقید نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا، یا تو اس کو خدا کا کلام مان لیں یا کسی غیبی طاقت کا کلام مان لیں جس کے پاس جادو والی پاورز ہیں. یعنی غیب کا اعتراف تو کرنا ہی پڑا. ساحر کہنے میں، جادوگر کہنے میں بھی ایمان لگتا ہے، کیونکہ کوئی کہے کہ یہ جادو ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لاجکلی اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، اتنی شکست تو آپ کو ماننی پڑی. پھر ایک اور، اچھا ساحر تو کہہ دیا، اس کے علاوہ ایک اور الزام بھی کیا لگایا تھا، کہ اس میں بھی عجیب بات ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو جھوٹا کہو، اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کہے کہ آپ سے پیسے مانگنے کی کوشش کرے کہ میری جاب نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یار میں نے تجھے اس آفس سے نکلتے دیکھا ہے، لنچ کیا تھا اپنے کالج کے ساتھ، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تیری جاب ہے. وہ آپ سے، اچھا میں چلتا ہوں، وہ بھاگ جائے گا. اگلے دن آپ کے پاس واپس آئے گا، کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا. اگر آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ کے ساتھ تو ناکام ہو گیا، آپ کے پاس واپس کیوں آئے گا؟ کسی اور کو جا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ کیسا جھوٹا ہے، اس کو ہم نے جھوٹا کہا کل، پھر آ کے وہی جھوٹ بول رہے، پھر ہم نے دھکے دے کے نکالا، پھر آ کے وہی بات کر رہے. یہ کاذب تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ کذاب. لیکن ہم نے کبھی کذاب ایسا دیکھا نہیں. کذاب اگر کوئی ہو بھی تو کہیں اور جا کے جھوٹ بولے گا نا. ایک تو ہے کہ یہ جادو ہے اس میں، دوسری بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار آ کر یہی بات کرتے، اور یہ تو ہم نے کبھی کسی جھوٹے میں دیکھا نہیں. تو اب اگر آپ کمپیئر کریں دونوں کو، ایک آیت میں سورۃ قاف میں ایک چیز تھی جو انہیں عجیب لگی. وہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر میں سے ہی کوئی خبردار کرنے آ گیا. ٹھیک ہے. دوسری آیت میں گنتے ہیں کتنی چیزیں عجیب لگیں. ایک تو تھی ہی پہلے عجیب، زیرو لائن. وہ کیا ہے؟ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے آ گیا. پھر دوسری بات کی، کیا انہوں نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ اور دو مزید الزامات لگائے. وہ کیا ہیں؟ کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ کذاب ہیں. یعنی دوسری آیت میں، سورۃ صاد والی آیت میں 3 مزید باتیں ہیں جو ان کو عجیب لگیں. پہلی آیت میں ایک بات ہے، دوسری آیت میں کتنی؟ 3 باتیں ہیں. اچھا، عربی میں کسی بات کو مزید کرنے میں، یعنی اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے آپ کے پاس مختلف سٹائل ہوتے ہیں. ایک مزید درجہ بڑھا دیا، عجیب سے کیا کر دیا؟ عجاب. چلو ایک درجہ بڑھ گئی بات. لیکن دوسری آیت میں اننا بھی ڈال دیا. اننا سے کیا ہوا؟ ایک مزید درجہ بڑھ گئی بات. تو ایک درجہ بڑھی عجاب کی وجہ سے، ایک مزید درجہ بڑھی کس کی وجہ سے؟ اننا کی وجہ سے. عربی میں ایک اور چیز بھی ہے، آپ کسی چیز پر لام ڈال سکتے ہیں اس میں مزید سٹریس ڈالنے کے لیے. انا ھذا لا شیء عجاب، جو لام ہے نا، لا شیء، یہ بھی مزید سٹریس کے لیے ہے. تو اب کتنی چیزیں ڈال دی اس آیت کے اندر؟ 3. ایک تو عجاب کیا عجیب سے، پھر انا ڈالا. پچھلی آیت میں انا تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. پچھلی آیت میں لام تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. اس آیت میں 3 چیزوں کا اضافہ کیا ہے اس آیت میں. اور اگر آپ تقابل کریں تو اس آیت میں 3 مزید باتیں ہیں. الآلہۃ الہا واحدہ، ساحر، کذاب. 3 مزید باتیں، اور آخر میں 3 مزید چیزیں ڈالی گئیں. اب آپ ذرا غور کرو، ایک ہے سورۃ قاف، ایک ہے سورۃ صاد، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات ان پر نازل ہوتی ہیں اور وہ سنا دیتے ہیں. جب اگر کوئی بات سنا رہا ہو نا، تو اس کو ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ نہیں ٹھہر جب ایسے نہیں کہنا تھا، ایسے کہنا تھا. ایک ایک لفظ ایک دفعہ کہہ دیا، وہ پکا ہو گیا، وہ آخری ورژن ہے، اس میں کوئی ریویژن نہیں ہوگی، کوئی دوبارہ دہراؤ نہیں ہوگا. مختلف مقامات پر یہ بھی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو اس آیت میں تو ایک دفعہ ایک ہی عجیب بات تھی تو ھذا شیء عجیب، ادھر 3 مزید باتیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اس میں 3 مزید باتیں کہنی. کیسا انسان ایسے کر سکتا ہے؟ 2 مختلف مقامات پر 2 مختلف آیات جو ایک ہی مضمون پر بات کر رہی ہیں، اتنا سفر، لیکن ایک ایک فرق کا تناسب is logically impossible. ناممکن ہے انسان کے لیے اس لیول پر بات کرنا. ان هذا لشيء عجاب. Subscribe now to the Bayina YouTube channel
to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mo'jiza. یعنی ان آیات میں کئی سالوں کا فرق ہے، نہ صرف کتابی اعتبار سے ان میں فرق ہے، کئی سالوں کا فرق. کسی کو یاد رہے گا کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو اس کے مقابل یہاں پر مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ ممکن ہے انسان کے لیے؟ مجھے یہ نہیں یاد میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا آج ابھی سے 30 سیکنڈ پہلے. مجھ سے کہیں آپ نے بھی کیا کہا تھا؟ نو خطبے کے بعد میں اندر بیٹھا تھا تو ویڈیوگرافر نے مجھ سے کہا خطبے کا ٹائٹل کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے کیا بات کی تھی، مجھے تو نہیں یاد. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن کلام انسان کا نہیں ہے. وہ جس کے پاس ہے اس کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے. سبحان اللہ.